پاکستان نے اقلیتوں کے تحفظ کی اعلیٰ مثال قائم کر دی. کرسی پر بیٹھا وزیر منٹوں میں فارغ. ہندو برادری کے خلاف نازیبا بیان بازی پر فیاض الحسن چوہان سے استعفیٰ لے لیا گیا. پنجاب کا نیا وزیر اطلاعات سمسام بخاری کو بنایا جائے گا. بدھ کو حلف اٹھائیں گے. جتنے چیف منسٹر آف پنجاب عثمان بزدار صاحب پاکستانی ہیں، اتنا ہی کوئی ہندو یا عیسائی اس ملک کا اتنا ہی پاکستانی اور برابر کے حقوق رکھتا ہے. فیاض الحسن چوہان صاحب، ان کی ایک سٹیٹمنٹ تھی جو کہ ایک افسوسناک سٹیٹمنٹ تھی اور گورنمنٹ آف پنجاب اس کو کسی صورت بھی انڈورس نہیں کرتی. تمام اقلیتوں کو ملک میں برابر کے حقوق حاصل ہیں. اقلیتوں کے بارے میں کسی صورت نازیبا بیان کی اجازت کسی کو نہیں. فیاض الحسن چوہان کے بیان سے وزیر اعلیٰ کو بھی دکھ پہنچا تھا. ترجمان پنجاب حکومت کی وضاحت. کہا وزیر اعلیٰ پنجاب نے ہندو کمیونٹی سے ہمدردی اور معذرت بھی کی ہے. ہندو ہو یا مسلمان، سکھ ہو یا عیسائی، اس ملک میں رہنے والا صرف پاکستانی ہے. ترجمان دفتر خارجہ نے بھی دنیا کو واضح پیغام دے دیا. سوشل میڈیا پر جاری بیان میں ڈاکٹر فیصل کا کہنا تھا کہ پاکستان کو اپنے پرچم کے سفید حصے پر بھی اتنا ہی فخر ہے جتنا سبز پر ہے. پاکستان ہندو برادری کی اقدار اور ملک کے لیے خدمات کو تسلیم کرتا ہے. فیاض الحسن چوہان کی جانب سے ہندو برادری کے خلاف نازیبا الفاظ. نون لیگ کی اقلیتی اراکین اسمبلی برہم. مذمتی قرارداد جمع کرا دی. اقلیتی اراکین کا رہنما پی ٹی آئی سے پاکستانی ہندوؤں سے معافی کا مطالبہ. ہماری اپنا انیشیٹو ہے. ہم کسی پریشر میں یہ نہیں کر رہے. سب سے بڑھ کر یہ کہ اکراس دا بورڈ اب پاکستان کی زمین اور پاکستان کو کسی لیول پر کسی بھی کیپیسٹی میں کوئی مس یوز نہیں کر سکے گا انشاءاللہ. 44 لوگ ہیں اور یہ مختلف تنظیموں کے. نیشنل ایکشن پلان پر عمل میں تیزی. کالعدم تنظیم کے 44 ارکان کو حراست میں لے لیا گیا. پاکستان کی زمین کسی کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے. وزیر مملکت برائے داخلہ شہریار آفریدی کی پریس کانفرنس. کہا نئے پاکستان میں قانون کی بالادستی کا عزم کر رکھا ہے. بلا تفریق کارروائیاں کی جا رہی ہیں. بری، بحری، فضائی، بھارت کی ہر جگہ پاک بحریہ نے سمندری حدود میں بھارتی آبدوز کا سراغ لگا لیا. ہم پالیسی کے باعث نشانہ نہیں بنایا. ترجمان پاک بحریہ کا بیان. کہا جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں. اگر طریقہ یہ ہے کہ وی شوڈ ہیو ٹاکس. لڑائی سے تو لڑائیوں میں مس کیلکولیشن ہو جاتے ہیں کہ ہی واز ناٹ اونلی اے کرکٹر اینڈ اے پولیٹیشین. ہی از آلسو اے اسکالر. آکسفورڈ یونیورسٹی میں صرف کرکٹ نہیں کھیلتے تھے. یہ انہوں نے ڈیپ اسٹڈی کری ہے ہسٹری کی. سابق بھارتی جج مرکنڈے مودی سرکار کے خلاف بول اٹھے. آج نیوز کے پروگرام فیصلہ آپ کا میں گفتگو. کہا جنگ مسئلے کا حل نہیں بلکہ خود مسئلہ ہے. وزیر اعظم عمران خان کو بڑا سیاستدان ہی نہیں فلسفی شخصیت بھی قرار دیا. کہا انہیں نوبیل انعام ملنا چاہیے. نواز شریف کو ہفتے میں 4 بار انجائنا کا درد ہوا. ہسپتال میں رکھنے کے باوجود علاج نہیں کیا گیا. مریم نواز کا ٹویٹ. بے حسی اور تنگ دلی کی حد ہو گئی. سیاسی انتقام کے لیے زندگی خطرے میں ڈالی جا رہی ہے. ایل این جی اسکینڈل کیس میں نیب نے شاہد خاقان کو دوبارہ طلب کر لیا. سابق وزیر اعظم کو 7 مارچ کو پیش ہونے کا حکم. وزیر ریلوے شیخ رشید کو بطور شکایت کنندہ بلا لیا. 15 مارچ کو ثبوت لانے کی ہدایت. جعلی بینک اکاؤنٹس کیس میں پھر ریلیف. بینکنگ کورٹ نے آصف زرداری، فریاد تالپور اور دیگر ملزمان کی عبوری ضمانت میں 11 مارچ تک توسیع کر دی. سندھ حکومت کی کام کرنے کی نیت ہی نہیں. نئی گج ڈیم تعمیر کیس میں سپریم کورٹ کا اظہار برہمی. بارش کا سارا پانی ضائع ہو جائے گا. آخر حکومت کو مسئلہ کیا ہے؟ جسٹس گلزار کے ریمارکس. ڈیم کی فوری تعمیر کا حکم. فنڈز فراہمی یقینی بنانے کی ہدایت. انٹر بورڈ کراچی میں رشوت کے عوض نتائج کی تبدیلی. انتظامیہ نے اعتراف کر لیا. چیئرمین کی خود کو بچانے کی کوشش.
من پسند افراد پر مشتمل 3 رکنی تحقیقاتی کمیٹی قائم کر دی۔ سیکیورٹی پر 13,000 پولیس اہلکار تعینات ہوں گے۔ سابق فرینچ فٹ بالر نکولس انیلکا کا اسلام قبول کرنے کے بعد پاکستان کا دورہ، ورلڈ ساکر اسٹارز کی تشہیری مہم چلائی، کہا پاکستان میں ٹیلنٹ کی کمی نہیں۔ کھیلوں کے میدان میں بھارت کو پھر منہ کی کھانا پڑی، متعصبانہ رویے پر ریسلنگ کی عالمی تنظیم نے بھارت سے روابط معطل کر دیے۔ تمام رکن ممالک فیڈریشنز کو بھی بھارتی ریسلنگ فیڈریشن سے تعلقات ختم کرنے کی ہدایت کر دی۔ السلام علیکم، آج 9 بجے میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید، میں ہوں شائستہ اقبال اور میں ہوں علی عابد۔ بلیٹن کا آغاز کریں گے حکومت پاکستان کے بڑے اقدام سے۔ تند و تیز جملوں کے استعمال کے لیے مشہور فیاض الحسن چوہان کو زبان کی لغزش لے ڈوبی ہے۔ ہندو برادری سے متعلق متنازع بیان پر وزیر اطلاعات پنجاب فیاض الحسن چوہان سے استعفیٰ لے لیا گیا۔ وزیر اعظم عمران خان کے نوٹس لینے پر وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے فیاض الحسن چوہان سے استعفیٰ لیا۔ وزیر اطلاعات پنجاب کا متنازع بیان، ترجمانی کرنے والے کی ہو گئی بند زبان۔ اقلیتوں کے خلاف بولنے پر فیاض الحسن چوہان مشکل میں پھنس گئے۔ وزیر اعظم نے ایکشن لیا تو مجبوراً فیاض صاحب کو استعفیٰ دینا پڑا۔ فیاض چوہان وزیر اعلیٰ پنجاب کے پاس حاضر ہوئے، اپنی وضاحت پیش کی اور مستعفی ہو گئے۔ ذرائع کے مطابق اپنے بیان پر فیاض الحسن چوہان نے وزیر اعظم سے بھی رابطہ کیا، انہیں بھی وضاحت دی، کئی بار منانے کی بھی کوشش کی، لیکن اس بار عمران خان نے فوری ایکشن لیا، جس کے بعد فیاض الحسن چوہان کو گھر جانا پڑا۔ ترجمان وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز گل کا کہنا ہے کہ فیاض الحسن چوہان کے استعفے سے ایک ناخوشگوار صورتحال پیدا ہوئی، جس پر وزیر اعلیٰ پنجاب سمیت پوری حکومت کو انتہائی افسوس ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ تمام اقلیتیں ملک میں برابر کے حقوق رکھتی ہیں۔ ایک افسوسناک سچویشن تھی جس میں ہمارے پنجاب کے جو وزیر اطلاعات ہیں فیاض الحسن چوہان صاحب، ان کی ایک سٹیٹمنٹ تھی ہندو مذہب کے پیروکاروں کے متعلق تھی، ایک افسوسناک سٹیٹمنٹ تھی اور گورنمنٹ آف پنجاب اس کو کسی صورت بھی انڈورس نہیں کرتی ہے۔ چیف منسٹر پنجاب اس وجہ سے ذاتی طور پر رنجیدہ ہیں کہ یہ سٹیٹمنٹ ان کی گورنمنٹ کے منسٹر نے دی۔ دلی طور پر انہوں نے اپنے افسوس رنج و غم کا اس پہ اظہار کیا ہے۔ اتنا میں پاکستانی ہوں اتنے ہی وہ پاکستانی ہیں، جتنے چیف منسٹر آف پنجاب عثمان بزدار صاحب پاکستانی ہیں، اتنا ہی کوئی ہندو یا عیسائی اس ملک کا اتنا ہی پاکستانی اور برابر کے حقوق رکھتا ہے۔ تحریک انصاف کی حکومت کو کسی صورت ایسی کسی رویے کی یا سٹیٹمنٹ کی اجازت نہیں دے سکتی۔ تو پنجاب کی وزارت اطلاعات اب سمسام بخاری سنبھالیں گے۔ رکن پنجاب اسمبلی سمسام بخاری کل اپنے عہدے کا حلف اٹھائیں گے۔ حلف برداری کی تقریب صبح 9:30 بجے گورنر ہاؤس میں ہوگی، جہاں گورنر پنجاب چودھری سرور ان سے حلف لیں گے۔ سمسام بخاری 2015 میں پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہوئے تھے، اس سے پہلے وہ پیپلز پارٹی میں ذمہ داریاں نبھا چکے ہیں۔ فیاض الحسن چوہان کی زبان قینچی کی طرح چلتی ہے، وہ بولنے سے پہلے تولتے نہیں یا پھر سوچ میں بہت آگے چلے جاتے ہیں۔ ہر بار ان کی شعلہ بیانی جگ ہسائی کا سبب بنتی ہے۔ انہوں نے بتایا جی کہ ہماری ڈومین اور رینج سے تھوڑا سا باہر ہے، میری کوشش تھی کہ تھوڑی سی میری رینج کے اندر آئے، پھر میں آپ کو بتاتا کہ نرگس کو میں حاجی نرگس نام آتا تو آپ مجھے کہتے ہیں۔ زبان نے کروائی ہر بار جگ ہسائی، شدید تنقید ہوئی پھر بھی سمجھ نہیں آئی۔ ایک بات تھوڑی سی سینسیبلٹی میڈیا کو بھی اپنے اندر لے آنی چاہیے، صرف عوام کو نہیں لانی چاہیے، میڈیا کو بھی شتر بے مہار نہیں ہونا چاہیے، اتنی تمیز آپ کو ہونی چاہیے کہ کبھی میڈیا کے خلاف ہرزہ سرائی، کبھی سیاست دانوں پر چٹکلے بازی۔ اب یہ زبان کی لغزش وزیر صاحب کو یہاں تک لے آئی، اسی لیے کہتے ہیں وزیر صاحب پہلے تولو پھر بولو۔ ملک کے دفاع کا معاملہ ہو یا بزرگ کی زبان کی لغزش، وزیر اعظم عمران خان کو ہی میدان میں اترنا پڑتا ہے۔ اس بار بھی بزرگ کی بد زبانیوں پر وزیر اعظم نے نوٹس لیا
तो फयाज उल हसन चौहान को इस्तीफा देना पड़ा। वजीर आजम ने अक़लियती बिरादरी के साथ हमदर्दी का इजहार करते हुए कहा कि अक़लियती बिरादरी खुद को तन्हा ना समझे, अक़लियती बिरादरी पर उठने वाली हर उंगली किसी की भी हो काट दी जाएगी। दिफाई मैदान हो या सियासी तूफान, वुज़रा के मुतनाज़ा ज़बान पर मुश्किल उठाते हैं कप्तान। पार्टी वुज़रा की ज़बान दराजी पर इस बार भी एक्शन में आए सिर्फ वज़ीर आज़म इमरान खान। फैसल वावडा और फयाज उल हसन के मुतनाज़ा बयानात का इमरान खान को ही नोटिस लेना पड़ा और पार्टी सतह पर वजाहत तलब कर ली। अक़लियती बिरादरी पर फयाज उल हसन की ज़बान लड़खड़ाई तो फैसल वावडा के बयान ने मजीद मुश्किल बढ़ाई। कप्तान तो मुश्किल में पड़े ही, अपोजिशन भी भड़क उठी। ठीक है, हम मानते हैं पीटीआई का लीडर है, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हम कब अनकम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है। मैं अल्लाह से डर के कहता हूं कि आप ये समझते हैं आप किसी गलतफहमी का शिकार हैं। आखिर कब तक इनकी नादानियां चलती रहेंगी और इसका खमियाजा इमरान खान भुगतते रहेंगे। हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई, पाकिस्तान का हर शहरी सिर्फ पाकिस्तानी है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने दुनिया को साफ साफ बता दिया। सोशल मीडिया पर जारी बयान में डॉक्टर फैसल का कहना था कि पाकिस्तान को अपने परचम के सफेद हिस्से पर भी उतना ही फख्र है जितना सब्ज पर है। पाकिस्तान हिंदू बिरादरी की इक़दार और मुल्क के लिए खिदमात को तस्लीम करता है। वज़ीर आज़म की जानिब से फयाज उल हसन चौहान के बयान का नोटिस लिए जाने और फिर एक्शन पर अवाम भी वज़ीर आज़म के गुन गाने लगे। ये ज़ाहिर होता है कि खान साहब न सिर्फ हर मामले पर नज़र रखते हैं बल्कि ज़रूरत पड़ने पर उसमें इंटरफेयर भी करते हैं, जिस तरह से चौहान का मसला हुआ है। और ये बहुत अच्छा इकदाम किया इमरान खान ने। उसकी काबीना में कोई ऐसी अहलियत ही नहीं है, काबिलियत ही नहीं है कि वो डिसीजन ले सके। खैबर पख्तूनख्वा में भी जब इस तरह कोई वाक़या होता है तो इमरान खान ही दरमियान में आते हैं, उस मामले को हल करते हैं। सियासतदान सारे पुराने हैं, पर वही है कि फ़ैसले इमरान खान को खुद ही करने पड़ रहे हैं। और ये भी देखें कि आज भी यही मामला हुआ है कि वज़ीर आला को ऊपर से एक आर्डर नामा जारी हो गया कि भाई इसको हटाया जाए और दूसरे को हवाला किया जाए। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएंगे नए पाकिस्तान की हुकूमत का बड़ा फैसला। कलअदम तंजीमों के 44 अरकान को हिरासत में ले लिया गया है। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला शहरियार खान आफरीदी ने सेक्रेटरी दाखिला के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए क्रैकडाउन से आगाह किया। आजम सुलेमान खान का कहना था कि ज़ेरे हिरासत अफराद में ऐसे अफराद भी शामिल हैं जिनका जिक्र भारतीय डोजियर में था। शहरियार आफरीदी बोले कि एक्शन किसी दबाव के तहत नहीं किया, 2 हफ्ते कार्रवाई जारी रहेंगी। हमारी अपना इनिशिएटिव है, हम किसी प्रेशर में ये नहीं कर रहे। सबसे बढ़कर ये कि अक्रॉस द बोर्ड अब पाकिस्तान की जमीन और पाकिस्तान को किसी लेवल पर किसी भी कैपेसिटी में कोई मिसयूज नहीं कर सकेगा। इंशाल्लाह कोई भी कुव्वत पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में अब इंटरफेयर नहीं कर सकेगा। कुछ जो नाम हैं जो कि हमें डोजियर में भी शामिल थे, कुछ उनको हम एविडेंस हमने मजीद मांगा है उनसे। 44 लोग हैं और ये मुख्तलिफ तंजीमों के मजीद इसके अंदर जो है इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। इनके खिलाफ कोई प्रूफ मिला, एविडेंस मिला तो उनके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई होगी। इस वक्त एक ऑनगोइंग ऑपरेशन है जो कि चलेगा। अभी आपको बड़ी खबर दें, हुकूमत ने जमात उद-दावा और फलाह इंसानियत फाउंडेशन पर पाबंदी लगा दी है। वज़ारत दाखिला ने पाबंदी का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। वज़ारत दाखिला के मुताबिक दोनों तंजीमों पर इंसदादे दहशतगर्दी एक्ट 1997 के तहत पाबंदी लगाई गई है, जबकि दोनों तंजीमों को इंसदादे दहशतगर्दी एक्ट के शेड्यूल 1 में भी शामिल कर दिया गया है। अब बात करेंगे साबिक वजीर आज़म मियां नवाज शरीफ की, जिनकी तबीयत एक बार फिर जेल में बिगड़ गई है, जिसके बाद नवाज शरीफ को पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी मुंतकिल करने की तैयारियां की जा रही हैं। अस्पताल में VIP रूम भी तैयार कर लिया गया है। आज सुबह मरियम नवाज ने वालिद की तबीयत के हवाले से ट्वीट भी किया था।
बात करते हैं भारत की, जो बाज नहीं आया। भारतीय आबदोज ने पाकिस्तान के समंदर में दरअंदाजी की कोशिश की, मगर पाक बहरिया ने इसे नाकाम बना दिया। भारतीय आबदोज का समंदर में सुराग भी लगाया और इसे पाकिस्तान के पानियों में घुसने से रोक दिया। पाक बहरिया ने भारतीय आबदोज को निशाने पर लिया, मगर सिर्फ बताकर छोड़ दिया कि पाकिस्तान सिर्फ अमन चाहता है। घुसे थे ना पाकिस्तान की फजाओं में, अंजाम याद है? यही अंजाम होता तुम्हारा पाकिस्तान के समंदर में, मगर छोड़ दिया क्योंकि पाकिस्तान अमन चाहता है। भारत देख ले इस आबदोज का हशर क्या होता। 4 मार्च रात 8:35 पर ये पाक बहरिया के चौकन्ने जवानों के निशाने पर थी। समंदरी मुहाफिजों ने भारतीय आबदोज की अपनी मौजूदगी खुफिया रखने की हर कोशिश नाकाम बनाई और उसे पाकिस्तान के पानियों में दाखिल होने से रोक दिया। पाकिस्तान अमन की खातिर खामोश रहा, वरना जिस तरह भारतीय तैयारे ज़मींबोस किए, उसी तरह भारतीय आबदोज को समंदर बुर्द कर दिया जाता। उधर आबी सरहदों की पासबानी पर पाक बहरिया को खराज तहसीन पेश